بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب فقال یا ام السائب او ام المسیب ما لک تزفزفین فقالت الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه الامام مسلم. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں ایک ایسے بیماری کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے جس کے لاحق ہونے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسانی خطائیں دھل جاتے ہیں. صحابہ رسول جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب یا ام المسیب کے گھر داخل ہوئے. راوی کو شک ہے کہ آپ نے ام السائب کہا یا ام المسیب کہا. اللہ کے نبی ان کے گھر داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا اے ام السائب یا اے ام المسیب، کیا ہوا ہے؟ مال اراکا مالکی، کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تزفزفینا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ فقالت الحمى یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بخار لاحق ہو گیا ہے، مجھے بخار لاحق ہو گیا ہے. لا بارک اللہ فیہا، اس کا برا ہو، اس بخار کا برا ہو، اس بخار میں اللہ برکت نہ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبی الحمى، کیا اے ام السائب تم بخار کو گالی نہ دو، بخار کو بلا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ بخار انسانی گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے زنگ اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح بخار سے انسانی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا تم بخار کو برا بھلا نہ کہو. تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ بخار جب انسان کو لاحق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی بہت ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ بخار کو برا بھلا نہ کہا جائے. نہ صرف بخار بلکہ انسان کو کوئی بھی بڑی یا چھوٹی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں میں کہ انسانی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسانی خطائیں معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم الا کفر اللہ بها خطایا من خطایاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جو کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت، غم اور اذى پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس میں بیماری بھی شامل ہے. کوئی بھی بیماری ہو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بطور خاص بخار کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بخار کا ذکر آپ نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کامن بیماری ہے، ایک عام بیماری ہے جس میں ہر انسان سال میں ایک مرتبہ ضرور مبتلا ہوتا ہے. دوسری بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ ہر آدمی کو لاحق ہو. دوسری جو بیماریاں ہیں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ ایسی نہیں ہے کہ سب کو لاحق ہو، ایسا نہیں ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں 100 آدمیوں میں کسی ایک کو لاحق ہو جاتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو 100 میں 1 2 3 کو لاحق ہو جاتی ہیں. لیکن بخار ایک ایسی بیماری ہے
جو ہر انسان کو لائق ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بخار جب انسان کو لگ جائے تو برا بھلا نہ کہا جائے. عموماً عورتوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بخار ایک لمبی مدت تک ہو تو بخار کے تعلق سے برا بھلا کہنے لگتی ہیں. بہت سارے عجیب و غریب کلمات جو ہے عورتیں کہتی ہیں بخار کے تعلق سے جب بخار ایک لمبی مدت تک دور نہ ہو. تو عورتوں کو بھی چاہیے اور ہر انسان کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں، اس لیے کہ بخار کو گالی دینا یہ اللہ کی تقدیر سے ناراض ہونے کی علامت ہے. یہ بیماری جو ہے، بیماری ہو شفا ہو، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں کو یہ بیماری لاحق ہوگی، فلاں وقت تک یہ بیماری رہے گی. تو آدمی اگر گالیاں دے بیماری کو، برا بھلا کہے، تو گویا ہم اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہیں، تقدیر سے راضی نہیں ہے. یہ ہمارے اس بات پر دلیل بنتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بجائے بیماری کو گالی دینے کے بیماری کا حل تلاش کرے. کسی بھی مصیبت کے اندر گلا شکوہ کرنے کے بجائے اس مصیبت اور پریشانی کا حل تلاش کرے. یہی ایک مسلمان کی علامت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک مومن کی دو چیزیں ہوتی ہیں. مومن ہمیشہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی اسے خوشی یا نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو مومن کا جو معاملہ ہے دونوں حالتوں میں، چاہے وہ پریشانیوں کی حالت میں ہو یا نعمتوں کی حالت میں ہو، ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بیماری میں ہو یا مصیبتوں میں ہو یا نعمتوں میں ہو، ایک مومن کا رول ادا کریں، ایک مومن کا کردار ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.